السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے پہلے ان کی ماں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ان کی ماں کون ہے؟ مریم بنت عمران۔ یہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو ان کی ماں نے نظر مان لیا یہ سمجھ کر کے کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے۔ کیا نظر مانا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مان رہی ہوں کہ میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یعنی بیت المقدس کے لیے، لہٰذا میری طرف سے تو قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا۔ لیکن جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، تو دیکھا کہ لڑکی ہے، اور اللہ سے کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے لڑکی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کو تو پتا تھا پہلے سے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی حال میں، اور مسجد کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے تو اور بھی معاملات ہیں، اس لیے کہ لڑکیوں عورتوں کے ساتھ ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن مریم کی ماں کہنے لگی کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو مردود شیطان سے اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، مارتا ہے، اسی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ اس سے دو لوگ محفوظ رہے، ایک مریم اور ایک ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دعا ہے ایک ماں کی۔ ماں کی دعا کیسے کیسے رنگ لاتی ہے، کیا کیا کارنامے دکھاتی ہے، آپ آگے کئی ایک چیزیں دیکھیں گے۔ ماں کی دعا کا اثر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور خوب اچھے طریقے سے اللہ رب العالمین نے پرورش کیا، دیکھ ریکھ کیا مریم کی اور ان کی آنے والی نسل۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ مریم کو کفالت میں دے دیا گیا کس کے؟ زکریا علیہ السلام، جو کہ خالو ہے۔ اب بچی کی تربیت کون کر رہا ہے؟ نبی، پیغمبر، کتنی اچھی تربیت ہوگی۔ تیسرا فائدہ ماں کی دعا کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر رہا ہے مریم کو کھلانے اور پلانے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مریم کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم کہتی ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ بہرحال مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، پوری کائنات کی عورتوں پر آپ کو فضیلت دے دی ہے، لہٰذا اے مریم اب آپ کیا کیجئے؟ یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن کر کے رہیے، سجدہ کیجئے، رکوع کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کر کے مریم علیہ السلام کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، کیا کرنا ہے انہیں یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں بہت کم عورتیں باکمال ہوئی ہیں، انہی عورتوں میں سے جو کمال کو پہنچی ہے ان میں ایک نام مریم بنت عمران کا بھی۔ مریم علیہ السلام رہ رہی تھی اسی علاقے میں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے خود کو لوگوں سے الگ کر لیا تھا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ان کی تنہائی والی جگہ میں آئے۔ اللہ نے کہا سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، الگ رہ رہی تھی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل کیسے آئے؟ فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں، اور کہنے لگے، جب پہنچے دیکھا کہ انسان مریم نے، فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، اللہ کے بندے تو ہے کون؟ اگر تو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہے تو یہاں سے نکل جا۔ جبریل علیہ السلام نے فوراً کہا نہیں گھبرائیے نہیں،
میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا ہوں، میں انسان بھی نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا میسنجر ہوں، فرشتہ ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک پیارے سے بچے کی خوشخبری سناؤں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، ارے عجیب بات کرتے ہو، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے کسی انسان سے ملنا ضروری ہے، اور آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں، میں زانیہ نہیں، میں بدکار نہیں ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، ایسے ہی آپ کے رب کا یہ حکم تھا، میں نے دے دیا، اور آپ کے رب نے کہا ہوا علی ہین، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ایسا کر کے ہم لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پاور دکھانا چاہتے ہیں، دیکھو اللہ بنا کسی مرد کے صرف عورت کے ذریعے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونک مارا، وہ پھونک ان کے پیٹ تک، رحم تک پہنچا، اور مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی، فحملته، حمل سے ہو گئی، فانتبذت به مکانا قصیا، ایک کنارے آ کر کے بیٹھی، اور عام عورتوں کی طرح 9 مہینے حمل کی مدت نہیں گزارنا پڑا ان کو، بعض علماء نے کہا بہت کم دن، پیدائش کا وقت آ گیا۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، اور وہ تکلیف جو صرف عورت سمجھ سکتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ ایک درخت، کھجور کے درخت کے تنے کا سہارا لے کر کے آئی بیٹھ گئی، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا، کاش پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، مجھے بلا دیا جاتا کہ مریم نام کی بھی کوئی خاتون تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انتظام کرتا ہے، کسی کو اونچا مقام دینا چاہتا تو ایسے ہی تدبیریں کرتا۔ آواز آئی وہیں سے، اللہ تحزنی، گھبرائیے نہیں، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے رب نے یہیں پر آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، اور کھانا وہزی الیک بجذع النخلہ، آپ نے جس کھجور کے درخت کے تنے کا، جڑ کا سہارا لے کر کے ٹیک لگا رکھا ہے، آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کا پیڑ آپ کو تازہ تازہ کھجوریں آپ کے لیے گرائے گا، آپ کھائیے۔ علماء نے کہا جس عورت کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہو اسے تازہ کھجوریں کھانا چاہیے یا کھجوریں کھانا چاہیے، اس کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ اب ایک کمزور سی عورت کیا ہلا پائے گی ایک پیڑ کو؟ وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہے، جو نفاس کی حالت میں ہے، جو کمزوری کی حالت میں ہے، وہ کیا درخت کو ہلا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم، خالی ہاتھ رکھا، اسباب، اللہ نے کہا نا ہاتھ پیر مارو، اسباب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ پیو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور اگر کسی انسان سے ملاقات ہو جائے، وہ کچھ پوچھے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں بھول کر کے بھی ہرگز بات کرنے والی نہیں۔ ٹھیک ہے، بچے کو گود میں اٹھا کر کے قوم کے درمیان آئی، لوگوں نے دیکھا، یا مریم، ہاں مریم، لقد جئت شيئا فريا، اتنا بڑا گناہ، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرا سوء، مریم تیرا باپ بدکار نہیں تھا، برا نہیں تھا، تیری ماں زانیہ نہیں تھی، تیرے ہاتھ میں یہ کیسے بچہ، تو نے یہ کام کیسے کر لی؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، بچے سے پوچھو، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، عجیب ہے، کیسے بچے سے پوچھے، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گود میں ہے، ننھا سا بچہ ہے۔ بات ہو رہی تھی قوم کے درمیان، مریم کے درمیان، اچانک گود کا بچہ بول پڑا، انی عبد اللہ، اللہ کا اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں میں کہیں رہوں مجھے مبارک بنایا، اور مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی اللہ نے وصیت کی ہے، اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بدبخت اور برا اور سخت انسان نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسی ابن مریم، اور یہی ان کے بارے میں سچی بات ہے جو اس کے سلسلے میں لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے، معجزہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے کئی جگہوں پر کہا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اولاد ہو، سبحان، اس کی ذات پاک ہے، اور وہ جب چاہتا، جو چاہتا، جیسے چاہتا کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کے خاص آرڈر کے ذریعے پیدا ہوئے، وہ روح اللہ ہیں۔ روح اللہ کا مطلب یعنی ایک خاص پھونک کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی الوہیت کی کہ میں معبود ہوں اس کی تردید کی، کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیا، اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ نے انہیں کتاب کا علم دیا، کتاب عطا کیا، انہیں نبوت عطا کیا، انہیں تورات کا علم دیا اور انہیں انجیل نامی کتاب دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں ایک ماہر ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم بھی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور لوگوں کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے تو کہنے لگے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس نشانیاں لے کر کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پرندہ بن کر کے اڑنے لگتا، فیکون طیرا باذن اللہ، یہ معجزہ۔ وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا، نہیں جو پیدائشی اندھا ہو میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، برس کی بیماری، وائٹ داغ والے کی بیماری کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وأحیی الموتى باذن اللہ، اور میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں کیا کیا تم کھاتے ہو، کیا کیا جمع کر کے رکھے ہو تم سب نے، سب میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کو کتاب تورات ملی تھی، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بہت سی چیزیں جو تم پر پہلے حرام تھی اب میں حلال کرتا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آؤں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وہی اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دعوت دیا، توحید کی دعوت دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت، حکمت بہت زیادہ مشہور تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے دیے تھے کہ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کئی ایک جو اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے تھا۔ اچھا، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور آگے آنے والے نبی کے بارے میں خوشخبری دینے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، مبشرا برسول، ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ اچھا، یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا، تو ایک دن جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، کھانے پینے کا سامان؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیسی فرمائش کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمارا بس ارادہ ہے کہ دسترخوان آئے گا، ہم اس سے کھائیں گے۔ وتطمئن قلوبنا، اپنے دلوں کو، ہمارے دل جو ہے اطمینان حاصل کریں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں، آپ نے سچی بات کہی، اور پھر ہم خود گواہ بن جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، جو ہمارے لیے عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، ہمارے لیے، ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو بہترین روزی عطا کرنے والا۔ تو اللہ نے کہا انی منزل علیکم، میں نازل تو کر دوں گا تمہارے اوپر، لیکن دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد جو بھی کفر کا راستہ اختیار کرے گا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو اس سے پہلے میں نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا اس دھمکی کو سننے کے بعد لوگوں نے اپنی اس فرمائش کو ختم کر دیا، اور پھر دسترخوان نازل نہیں ہوا، بعض لوگوں نے کہا نازل بھی ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کے جرم میں، یعنی جو لوگوں کے حساب سے جرم تھا، جو یہودی تھے ان سے پہلے کے، جو ان کے اپنے دشمن تھے، ان کی طرف سے احساس ہوا کہ یہ لوگ میرے خلاف جانا چاہتے، میری بات نہیں مانیں گے، تو ایک دن اپنے ساتھیوں کی جو مجلس میں تھے ان سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو مجھ پر میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر؟ تو ان کے جو ساتھی تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے، کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، آمنا باللہ، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے رسول کی اتباع کی، لہٰذا تو ہمیں گواہوں میں سے نکلے۔
اب اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے پلان بنایا، تدبیر کیا، چال چلے، اور اللہ نے تدبیر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پلان میں وہ ناکام۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے جب آ رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یا سولی دے دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی دشمنوں میں سے کسی ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، یا بعض لوگوں نے ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہی ماننے والوں میں سے ایک کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف گمان پر، خیال پر، سوچ پر چلے، ان کا یہ خیال ہے، ظاہری طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ وما قتلوه، قتل نہیں کیا، وما صلبوه، سولی بھی نہیں دی۔ پھر اللہ آگے کہتے ہیں وما قتلوه یقینا، یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعه اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ قیامت قریب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج ان کی بددعا سے ہلاک ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دنیا میں ہر طرف امن و شانتی کا بصیرہ ہوگا، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی کافر نہیں بچے گا، جتنے کافر ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال دنیا میں رہ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی وفات ہوگی، لیکن اب وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اب وہ اس امت کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اب نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک آخری بات وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اندر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا، رب بنا رکھا، اللہ کہتے ہیں یا کہتے ہیں معبود تین ہیں، ایک عیسیٰ، ایک مریم اور ایک اللہ۔ حالانکہ ان سب کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کی ماں سچی تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا کہ عیسیٰ یہ بتائیے کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا بھی تو تجھے پتا ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے، تو جانتا ہے، لیکن تیرے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا، تو غیب کا جاننے والا۔ میں جب تک ان کے درمیان رہا میں نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی میرا تمہارا رب ہے، جب تک زندہ رہا میں گواہ ہوں کہ میں نے یہی دعوت دی، لیکن جب تو نے مجھے وفات دی تو تجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت سے کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے معبود بنا لیا تھا تو اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور تو حکمت والا ہے، تجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کا انکار کر دیں۔ آج دنیا کے اندر عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتی ہے، صلیب کی شکل دے کر کے، چرچ بنا کر کے ان کی عبادت کی جا رہی ہے، ان کی ماں کی عبادت کی جا رہی ہے، انہیں گاڈ کہا جا رہا ہے، انہیں معبود کہا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، اور کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو سکتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لیا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اب دنیا کے اندر آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے، نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا، اس کے بعد کی 2 مجلسیں جو ہماری بچتی ہیں انشاءاللہ اس میں ہم آخری نبی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار کے ساتھ جو ہے سرسری تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔